کسی بندے کو یہ کہا جائے نا کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، وہ آگے سے ہیلے اور بہانے بنانا شروع کرتا ہے۔ اگر کسی بندے کو یہ کہا جائے کہ تو نے روزہ چھوڑ دیا ہے تو کیوں چھوڑا ہے، وہ بھی آگے سے ہیلے اور بہانے بنانا شروع کر دے گا۔ اور اگر کسی کو کہا جائے کہ فلاں نیک کام تجھے کرنا چاہیے تھا، حضور کی شریعت کے اوپر تمہیں چلنا چاہیے تھا، پھر وہ بھی آگے سے بہانے بنانا شروع کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی چار لوگوں کے اوپر بطور حجت پیش فرمائے گا۔ یعنی ایک بندہ ہے، یہ کہتا ہے کہ میں مالک کی بارگاہ میں جب جائے گا تو کہے گا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی تھی تو یہ وجہ تھی، اپنا بہانہ ظاہر کرے گا، لیکن اب اس کے اوپر رب تبارک و تعالی حجت کو بیان فرمائے گا۔ حضور فرماتے ہیں چار بندے رب کی بارگاہ میں بہانے لگائیں گے کہ میں فلاں کام کی وجہ سے تیری بارگاہ میں نہ آ سکا، فلاں کام کی وجہ سے میں تیرے دین کے اوپر نہ چل سکا، فلاں کام کی وجہ سے میں نے نیک عمل نہ کیا۔ فرمایا چار پھر بندوں کے اوپر رب چار بندوں کو پیش فرمائے گا۔ فرمایا سب سے پہلے مالدار، ایک مالدار ہے، اب وہ نہ نماز پڑھتا ہے نہ زکوٰۃ دیتا ہے، حج فرض ہے حج بھی نہیں کرتا، دین کے معاملات ہیں ان پر بھی عمل نہیں کرتا۔ اب مالدار جب رب کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اب اپنے ہیلے اور بہانے بنائے گا۔ مالک میں بڑا مصروف رہتا تھا، میرے پاس اتنا پیسہ تھا، میں سارا دن کاروبار کرتا رہتا تھا، اس وجہ سے میں تیری عبادت نہ کر سکا۔ اب اللہ تبارک و تعالی حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مالدار کے سامنے پیش فرمائے گا کہ اے ہیلے اور بہانے بنانے والے، ذرا یہ بتا تو زیادہ مالدار تھا یا میرا نبی سلیمان تجھ سے زیادہ مالدار تھا؟ وہ بندہ کہے گا مالک سلیمان سب سے زیادہ مالدار تھے کہ پوری دنیا کے اوپر آپ کی بادشاہت تھی، میں تو مالدار تھا ہی کوئی نہیں۔ تو اب رب فرمائے گا سلیمان سب سے زیادہ مالدار تھا، پھر بھی میری عبادت سے غافل نہ ہوا، تو پھر کیسے میری عبادت سے غافل ہو گیا؟ تو پھر بندہ اسی وقت پریشان ہو جائے گا کہ واقعی سلیمان سب سے زیادہ مالدار تھے، وہ رب کی بارگاہ کے اندر عبادت کرتے تھے تو میں تو تھا ہی کچھ نہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آج ہمارا مال جو ہے رب کی بارگاہ سے ہمیں دور کرتا ہے تو یہی مال قیامت والے دن ہمیں رب کی بارگاہ کے اندر پھنسا دے گا۔ فرمایا دوسرا وہ بندہ جو کسی کا غلام ہوگا، کسی کا نوکر ہوگا، اب وہ جب رب کی بارگاہ کے اندر عبادت نہیں کرے گا نا، اب رب کی بارگاہ میں جب پہنچے گا ہیلے بہانے بنائے گا، مالک میں فلاں کا غلام تھا، میں فلاں کا نوکر تھا، فلاں کا کام کیا کرتا تھا، اس وجہ سے میں تیری عبادت نہ کر سکا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بندے کے سامنے پیش فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تو زیادہ نوکر تھا، غلام تھا، یا میرا یوسف جو ہے زیادہ غلامی کے اندر تھا؟ تو اب وہ بندہ کہے گا مالک یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر غلامی کی زیادہ زنجیریں تھیں۔ رب فرمائے گا میرا یوسف زیادہ غلام تھا، غلامی کی زیادہ زنجیریں میرے یوسف کے گلے کے اندر تھی، پھر وہ میری عبادت سے غافل نہ ہوا تو میری عبادت سے غافل کیوں رہا؟ تو آج اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے پاس کام کرتا ہے، کسی کے ماتحت رہ کر مزدوری کرتا ہے، اگر مزدوری کی بنا پر وہ رب کی عبادت سے غافل رہتا ہے تو یہی غفلت جو ہے قیامت والے دن رب کے غضب کا باعث بنے گی۔ اب فرمایا تیسرا وہ بندہ جو غریب ہوگا، جو ماڑا ہوگا، فقیر ہوگا، فقر اور غربت جو ہے اس بندے کو رب کے ذکر سے دور کرے گی۔ اب جب رب کی بارگاہ میں پہنچے گا، رب فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تجھے میں نے زندگی عطا کی تھی، میں نے تمہیں ادھر سے لے کر ادھر تک زندگی عطا کی، 60-70 سالہ تمہیں عمر دی، کیا تو میری عبادت کرتا رہا یا عبادت سے غافل رہا؟ کہے گا مالک و مولا غریب تھا، ماڑا تھا، فقیر تھا، اسی فقر کی وجہ سے میں تیری عبادت سے غافل رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بطور حجت اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے سامنے پیش فرمائے گا کہ اے میرے بندے،
تو زیادہ فقیر تھا، تو زیادہ ماڑا تھا، یا میرا عیسیٰ سب سے زیادہ ماڑا تھا؟ تو اب وہ فقیر بندہ غریب کہے گا مالک میں تو اتنا زیادہ غریب نہیں تھا جتنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماڑے تھے۔ اب رب فرمائے گا ساری زندگی میرے عیسیٰ کو فقر لاحق تھا لیکن میری عبادت سے کبھی غافل نہ ہوا، تو تجھے کس چیز نے پھر میری عبادت سے غافل کر دیا؟ تو اب اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے اگر کوئی بندہ یہ رونا روتا ہے کہ میں تو مزدوری کرتا ہوں، میں تو بڑا ماڑا ہوں، سارا دن میں کام ہی کرتا رہتا ہوں، مزدوریاں کرتا رہتا ہوں تاکہ میرا فقر، میری غربت دور ہو جائے، اس وجہ سے میں رب کی عبادت نہیں کرتا، تو اس بات سے پتہ چلنا چاہیے کہیں آج میں اپنے رب کی عبادت سے غافل ہوں، اپنی غربت کی وجہ سے، اپنے فقر کی وجہ سے، کہیں قیامت والا دن یہی میری غربت اور یہی میرا فقر مجھے رب کی بارگاہ کے اندر پھنسا نہ دے اور مجھے غضب الہی کے اندر مبتلا نہ کر دے۔ فرمایا چوتھا وہ شخص کہ جو بیمار ہوگا، بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑتا ہوگا، بیماری کی وجہ سے عبادت نہیں کرتا ہوگا۔ ہاں ایک بیماری ایسی ہے کہ جو شرعی عذر بن جاتی ہے، وہ نہیں، ایک بیماری جو ہیلے بہانے والی ہے، تھوڑا سا بخار آیا میں اب نماز نہیں پڑھوں گا، تھوڑا سا بخار آیا میں اب روزہ نہیں رکھوں گا، تھوڑا سا بخار آیا میں اب نیک کام نہیں کروں گا، اس کی بات کی جا رہی۔ ایک ہوتا ہے شرعی عذر کہ جس کی بنا پر بندہ روزہ بھی چھوڑ سکتا ہے، بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اب لیٹے لیٹے نماز پڑھ سکتا ہے، اتنا عذر ہے، بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ عذر شرعی ہوتا ہے، اس کی بنا پر بسا اوقات انسان کو عبادات سے چھٹی مل جاتی ہے، لیکن ایک ایسا عذر کہ جو شرعی عذر بھی نہیں، ہم اس کو عذر بنا لیتے ہیں۔ تھوڑا سا بخار آیا اب میں روزہ نہیں رکھوں گا، تھوڑا سا بخار آیا میں اب نماز نہیں پڑھوں گا، تھوڑا سا زکام لگا اب میں وضو نہیں کروں گا، مجھے مزید زکام لگ جائے گا، یہ وہ چیز ہے۔ فرمایا اب ایک بیمار بندہ اپنی بیماری کی وجہ سے رب کی بارگاہ کے اندر جو ہے عبادت نہیں کرتا ہوگا، اب جب رب کی بارگاہ میں جائے گا تو کہے گا مالک و مولا میں بیماری کی وجہ سے تیری عبادت نہیں کیا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام اس کے سامنے پیش فرمائے گا، فرمایا کہ یہ بتا میرا ایوب تجھ سے زیادہ بیمار تھا یا تو زیادہ بیمار تھا؟ کہے گا مالک و مولا حضرت ایوب مجھ سے زیادہ بیماری کے اندر تھے، میری تو بیماری ان کے مقابلے میں تھی کچھ نہیں۔ فرمایا ایوب کی بیماری اس کو میری بارگاہ سے دور نہ کر سکی، تو تیری بیماری وہ کون سی تھی کہ جو تجھے میری بارگاہ سے دور کر گئی؟ تو آج ہم نے سوچنا ہے کہ کہیں ہماری معمولی سی بیماری قیامت والے دن ہمیں رب کی بارگاہ کے اندر پھنسا نہ دے۔ مالداری، بیماری، غربت اور فقر جو ہے، یہ چار چیزیں اگر آج ہمیں رب کی بارگاہ سے دور کر رہی ہیں، اگر قیامت والے دن پوچھ لیا گیا کہ تیرے پاس مال زیادہ تھا یا میرے سلیمان کے پاس مال زیادہ تھا، تیرے پاس غلامی زیادہ تھی یا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس زیادہ بیماری تھی، غلامی تھی، تیرے پاس فقر زیادہ تھا یا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس فقر زیادہ تھا، تیرے پاس بیماری زیادہ تھی یا ایوب علیہ السلام کے پاس بیماری زیادہ تھی، تو پھر لگ پتہ جائے گا۔ تو آج ہمارا مال جو ہے ہمیں رب کی بارگاہ سے غافل نہ کرے، آج ہماری بیماری رب کی بارگاہ سے ہمیں غافل نہ کرے، آج ہماری غربت، ہمارا فقر جو ہے رب کی بارگاہ سے غافل نہ کرے، تو اسی کے اندر ہماری بہتری ہے۔